کے منہ سے نکل گیا تھا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں خطا کا، تو وہ لفظ جو ہے اس کی انہوں نے باقاعدہ شادی کی، ہاں جی، باقاعدہ پورا اس کے نا پوری اس کا بیاہ کیا انہوں نے۔ تو اس وقت تک مجھے پتہ نہیں کہ کیا کیفیت ہے۔ ان کے ایک استاد ہیں جن سے انہوں نے سارا درس نظامی پڑھا ہے، ہاں جی، اور وہ ان کے استاد جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، تو ان کی بھی بے ادبی کی ان عالم فاضل صاحب نے، اپنے استاد کی بے ادبی کی۔ پھر ان کے پیر خانے سے تشریف لائے حضرت سید نوید الحسن شاہ صاحب کی شریف والے، ان کی شان میں بھی بے ادبی کی۔ حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب تشریف لائے کراچی سے، ان کے ساتھ مولانا پیر مفتی عابد صاحب تھے، عابد مبارک صاحب کراچی سے بھی تشریف لائے تھے، اور کئی حضرات تھے۔ ان سب کی بے ادبی کی اور ان سب کے ساتھ سلوک جو ہے نا وہ اس طرح کیا جیسے گلی کوچے کے اندر عام پھرنے والے کسی آدمی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہ جو ان کے استاد گرامی تھے، سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس شاگرد سے، نالائق شاگرد سے برات کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ میرا اس کا کچھ لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ برات کا مطلب یہ ہے۔ یہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان صاحب کے پیر و مرشد کے صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کہ ایک عالم بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر برات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر میں بھی اس شخص سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا۔ پھر جو کوٹلہ شریف جو کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، وہاں سے بھی ایک صاحبزادہ صاحب اس مجلس کے اندر موجود تھے، وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ دو لفظ جو منہ سے نکلے ہوئے ان کو یہ صاحب واپس لے لے اور کہیں کہ زبان پھسل گئی ہے، بس یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا تھا، نکل گئے ہیں، تو میں ان کو واپس لیتا ہوں حضرت سیدہ کی شان کے پیش نظر۔ تو یہ 2 روز سے یہ کوشش کر رہے تھے، یہ سارے مل کر، مگر کسی کی بات ان صاحب نے نہیں مانی، ہاں جی۔ یہ کوٹلہ شریف جو ہے یہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے یہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں والا شریف میں ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ان کے مرید اور خلیفہ جو تھے وہ حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف والے تھے، جن کے بیٹے کے ہاتھ پر عالم کہلانے والے صاحب کی بیعت۔ تو بیٹے تو فوت ہو گئے ہیں ان کے، لیکن ان کے آگے بیٹے موجود تھے، انہوں نے بھی برات کا اظہار کیا۔ پھر تو جتنے وہاں علماء موجود تھے باری باری سب نے برات کا اظہار کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلے۔ یہاں تک یہ معاملہ جو ہے یہ پہنچا ہے، مگر مجھے بار بار پوچھا گیا کہ آپ بھی اپنا اس سلسلے میں کوئی نظریہ جو ہے، اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ تو میں نے بغیر کسی کا نام لیے میں نے اپنا موقف جو ہے اس کو بڑے محتاط انداز سے بیان کر دیا ہے۔ میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے، خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے، خطا ممکن ہے، ہو سکتی ہے خطا ان سے، لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے، ہاں جی، اس سے رجوع کروا دیتا ان کا، یا جو بھی طریقہ کار ہو۔ تو خطا تو تھی ہی نہیں۔ خطا تو تب ہوتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب پڑھی گئی تھی تو اس حدیث کو سن کر اس کے بعد پھر وہ اصرار کرتی کہ نہیں میں تو حصہ لے کے جاؤں گی۔ بات سمجھیں آپ کے نہیں، یہ خطا ہوتی، تو وہ تو خطا تھی ہی نہیں۔ تو خواہ مخواہ خطا کا لفظ بول کر
تو پوری دنیا کے اندر، پورے جگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی جو ہے اس کو تختہ مشق بنایا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بد نصیبی ہے. اگر اس شخص کا نصیب اچھا ہوگا تو یہ ضرور اپنے استادوں سے بھی معافیاں مانگے گا، اپنے پیروں سے بھی معافیاں مانگے گا، دیگر علماء کرام سے بھی معافیاں مانگے گا، اور ان سب سے پہلے سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دل آزردگی، دل آزاری کی ہے، تو ان کی خدمت میں بھی رو رو کے یہ شخص جو ہے یہ معافی مانگے گا، اگر اس کی قسمت اچھی ہے، نصیب اگر اچھا ہوا. ورنہ پھر محض علم دین تو نہیں دیکھا جاتا نا کہ علم کس کے پاس کتنا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک وہ فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، علم الملکوت جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، مفسرین لکھا اس کے بارے میں، اور آج دیکھیں اس کی کیا گت بن رہی ہے. تو وہی بات، اکڑ، تکبر، اپنی بات جو ہے وہ اس کے اوپر چاہے غلط بھی ہو ڈٹ جانا، بزرگوں کے کہنا جو ہے اس پر بھی کوئی خیال نہ کرنا. ارے کچھ بھی اگر نہ ہوتا، اور صرف تو جو بزرگ تیرے پاس آئے تھے، اور خاص طور پر تو اپنی شخصیت کو دیکھ، تیری شخصیت کتنی ہے. حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کی خاک کے مقابلے میں بھی تیری شخصیت کیا ہے. تو کم سے کم ان کے خیال کر کے تو یہ کہہ دے کہ بھئی مجھ سے یہ طلاقت لسانی کی وجہ سے، ہاں جی، زبان کی تیزی کی وجہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے، تو میں ان لفظوں کو واپس لیتا ہوں. اگر تو اس کی قسمت اچھی ہوئی نا، نصیب اچھا ہوا، تو پھر تو یہ ہوگا. اور اگر نصیب اچھا نہ ہوا تو پھر جتنا کچھ ہو چکا ہے نا وہ تھوڑا نہیں ہوا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گا. بس میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں.